عزیزان من اج دا میرا موضوع ہے فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس موضوع کے متحد میں دوڑ نال اج تین گلاں کراں گا۔ پہلی گل کہ رب کریم شہید نو مقام و مرتبہ کی عطا کردا ہے، اور اصل دے اندر صبر حسین ہے کہ یعنی کہ جڑا بندہ صبر کردا ہے رب کریم اس بندے نو شان کی عطا کردا ہے۔ اور توکل علی اللہ اصل دے اندر ہے کہ اس حوالہ دے نال دوڑن نال اج میں گل کراں گا رب کریم دی بارگاہ دے اندر ملتجی ہاں کہ رب کریم مینوں بندہ نہ چیز نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے موضوع دی طرف آن تو پہلے چند گلاں دوڑن نال بطور تمہید کرنا چاہنا وا تاکہ جو میں دوڑے سامنے گل کرنی ہے تسی اس کو بڑی آسانی دے نال سمجھ سکو، کیونکہ میں دوڑے نال گل کرنی ہے شہید دے حوالہ دے نال، صبر دے حوالہ دے نال، توکل علی اللہ دے حوالہ دے نال۔ تے آؤ مختصر دے جاننے ہاں شہید کس نو کہندے نے۔ صبر اصل دے اندر ہے کہ توکل علی اللہ اصل دے اندر ہے کہ انہاں تینوں چیزاں دے بارے مختصر دیا جاننے ہیں تاکہ جو میں دوڑے نال گل کرنے تو اس کو بڑی آسانی دے نال سمجھ سکو۔ عزیزان من آؤ لفظ شہید دے حوالہ نال جاننے ہیں۔ اے لفظ شہید کئی معنی دے استعمال ہوندا ہے۔ اے لفظ شہید ایک حاضر دے لئی بھی استعمال ہوندا ہے، یعنی کہ شہید بمعنی حاضر، جویں کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور ایک دعا بھی ہے نا جڑی کہ جنازے سے پڑھی جاندی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ یہ پتہ چل گیا ایک معنی حاضر بھی ہے، یعنی کہ شہید بمعنی حاضر بھی استعمال ہوندا ہے۔ ہن یار سوال پیدا ہوندا وے کہ شہید نو کتے حاضر کیتا جاندا وے، اور اس نو شہید کیا جاندا وے، اس نو کتے حاضر کیتا جاندا وے۔ آؤ اس بارے جاننے ہاں۔ جڑے ویلے بندہ اللہ تبارک و تعالی دے راستے دے اندر جہاد کر رہا ہوندا ہے، کفار نال بندہ لڑ رہا ہوندا وے، جویں شہید دی روح جسم تو جدا ہوندی ہے، اس نو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جاندا ہے بھائیا، اس لئی اس بندے نو شہید کیا جاندا ہے۔ آؤ اس بار جاننے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی روشنی دے اندر اس حوالہ نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک فرمان بھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے جڑے ویلے والد دا انتقال ہویا نا، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جابر میں تینوں تیرے والد دے بارے نہ دساں کہ رب کریم نے انہاں دے نال معاملہ کیویں دا فرمایا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے تیرے والد دے نال بغیر اجابات تو کلام فرمایا ہے، اور رب کریم نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم مانگ، تو جو بھی منگے گا تینوں عطا کیتا جائے گا۔ اور تیرے والد نے عرض کی تھی یا اللہ من دوبارہ زندگی عطا کر تاکہ میں جاواں اور جا کے پھر میں کفار دے نال لڑاں، میں جہاد کراں، اور پھر دوبارہ میں شہید ہو جاواں۔ جڑے ویلے تیرے والد نے اس خواہش دا اظہار کیتا ہے، رب کریم نے فرمایا کہ تین دوبارہ ہن دنیا چ نہیں بھیجا جا سکدا، او اس تو کیونکہ میرا ایک قانون ہے، جڑے ویلے ایک واری بندے دا انتقال ہو جاندا ہے اس دنیا نو بندہ چھوڑ کے میرے وال آ جاندا، پھر دوبارہ اس کو بھیجیا نہیں جاندا۔ اس حدیث تو بھی پتہ چل گیا جڑے ویلے بندہ شہید ہوندا ہے رب کریم اس بندے نو بڑا مقام عطا کردا ہے۔ اور دیکھ لو صحابی نے نہیں کیا یا اللہ میری خواہش ہے دوبارہ تو میں دنیا چ گل میری بیوی ہوئے، میری اولاد ہوئے، اور میرے کو ڈھیر مال ہوئے، نہ نہ انہوں نے اے کیا یا اللہ میں دوبارہ دنیا چ بھیج تاکہ میں تیرے راستے دے اندر جا کے جہاد کراں۔ اس تو گل واضح ہو گئی، جڑا بھی بندہ شہید ہو جاندا ہے رب کریم اس بندے نو بڑی شان، بڑا مقام اور بڑی عزت عطا کردا وے۔ عزیزان من پتہ چل گیا کہ ایک صورت اے وے جڑے ویلے بندہ شہید ہو جاندا ہے، بندے دی روح جسم تو جدا ہوندی ہے تے اس نو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر
حاضر کیتا جاندا ہے، اس تے اس نو شہید کیا جاندا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جڑے ویلے بندے دی روح جسم تو جدا ہوندی ہے شہید دی، تے اس بندے دے کول فرشتیاں دی ایک جماعت حاضر ہوندی ہے، اس تے اس بندے نو شہید کیا جاندا ہے۔ آؤ اس گل نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی روشنی دے اندر دیکھنے آ۔ یہ حدیث بخاری شریف دے اندر موجود ہے کہ جڑے ویلے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد نو موصلہ کیتا گیا، آپ کہندے نے کہ میرے والد اتے ایک چادر نو ڈال دیتا گیا تے میں بار بار چادر ہٹا کے اپنے باپ نو تک رہا سا، صحابہ نے میں بار بار منع فرمایا، اس سے باوجود میں دیکھ رہا سا۔ کہندے نے اتنی دیر دے اندر ایک عورت آئی اور اس کی آواز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنا تک پہنچی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو خاموش کرواؤ۔ وہ عورت جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی پھپھو سی یا بہن سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو خاموش کرواؤ، اس کو پتہ نہیں ہے اے جابر تیرے والد تے فرشتیاں دی ایک جماعت نے اپنے پراں دے نال سایہ کیتا ہویا وے۔ عزیزاں نے من پتہ چل گیا جڑے ویلے کوئی بندہ شہید ہو جاندا ہے رب کریم اس بندے نو بڑی شان عطا کردا ہے، اور پتہ چل گیا شہید دا ایک معنی کی حاضر ہونا۔ اس کے دو مطلب نے کہ جڑے ویلے بندے دی روح جدا ہوندی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر حاضر کیتا جاندا ہے، اور دوسری صورت اس یہ ہے کہ جڑے ویلے بندے دی روح جسم تو جدا ہوندی ہے تے فرشتیاں دی جماعت بندے دے کول آ جاندی ہے، حاضر ہو جاندی ہے، اس لیے اس بندے نو شہید کیا جاندا ہے۔ عزیزان من اس لفظ سے شہید دے حوالہ دے نال مختصر جی بس آؤ جاننے صبر دے حوالہ دے نال اور توکل علی اللہ دے حوالہ دے نال۔ پہلے لفظ صبر تے سرا بحث کرنے کہ صبر کس نو کیا جانا ہے۔ بھائی جڑے ویلے بندے نو کوئی مصیبت اپڑ دی ہے، سوکھا جیسا مفہوم ہے کہ جڑے ویلے بندے نو کوئی مصیبت اپڑ دی ہے، کوئی تکلیف بندے نو اپڑ دی ہے تے بندہ اپنی زبان تو نازیبا الفاظ استعمال نہیں کردا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہندا وے، اس ویلے اس بندے نے کہاں گے کہ یہ بندہ بڑا صابر ہے۔ آؤ جاننے جو لوگ صبر کرتے ہیں رب کریم انہاں نو انعام کی عطا کردا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور دنیا والو جیڑا بندہ صبر کرے گا ساڈے تے یقین رکھے گا، اسی انہاں سارے لوگاں نو امت دے لئی امام بنا چھوڑاں گے۔ عزیزان من پتہ چل گیا جو لوگ صبر کردے نے رب کریم انہاں نو بڑی شان عطا کردا ہے۔ آؤ جاننے توکل علی اللہ کیے۔ اس کا سادہ جا سوکھا جا مفہوم ہے کہ رب اور رب دے حبیب پہ بھروسہ رکھنا، جنہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اور اللہ دے رسول تے بھروسہ رکھ دیا ہویا مدینہ چھوڑیا اور کربلا گیا، اور کربلا دے اندر جا کے آپ نے صبر دے دامن نو تھام کے رکھیا، آپ نے تکالیف نو برداشت کیتا، اور بالآخر آپ نے شہادت نو آپ نے ترجیح دیتی۔ بھائی سن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور یاد رکھ جس بندے دے اندر ایلیاں کوالٹیاں ہوندیاں نا، جس بندے دے اندر ایلیاں کوالٹیاں ہوندیاں نے رب کریم انہاں لوگاں نو شان بڑی عطا کر دے۔ اور میرے پیر حسین دے اندر بھائیا ایلیاں ترے خصوصیات نمایاں سن، اور جڑے بندے دے اندر ایلیاں ترائے خصوصیات ہوندیاں نا رب کریم انہاں لوگاں نو دنیا وچ قبر وچ حشر دی دیہاڑے تے کامیاب کردا ہی کردا وے۔ رب کریم انہاں لوگاں نو امت دے لئی امام بنا چھوڑدا ہے۔ دیکھ لو نا اج ہر بندہ کہہ رہا ہے امام حسین امام حسین، بھائیا دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے پیر حسین دا نام ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ او حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر دے سنا، ارا برا جنت کرا کرائی کری منت درا، یعنی کہ قیامت تک انہاں لوگاں دا انعام رہے گا جنہاں لوگاں نے جان قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تے دتی ہوئے گی۔ بہرحال میں گل کر رہا سی شہید دے حوالہ دے نال اور صبر دے حوالہ دے نال توکل دے حوالہ دے نال پتہ چل گیا ایلیاں تراوے نمایاں خصوصیات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر موجود سن۔
رب کریم دی بارگاہ دے اندر ملتجیاں کہ رب کریم سانو ساریاں نو صحیح معنی دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نمان جڑی میں خطبہ دے اندر تواڈے سامنے آیا کریمہ پڑھی سی، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے دنیا والو جڑا بھی بندہ میرے راستے تے لڑدا ہویا شہید ہو جائے اس کو مردہ نہیں کہنا۔ یا اللہ مردے نو مردہ نہ کہیے تو کی کہیے؟ اللہ فرمایا اس کو مردہ نہیں کہنا۔ یا اللہ پھر کہیے کہ اللہ نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ لوگ زندہ نے، وہ لوگ زندہ نے اور میرے کول رزق پاندے نے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ یار ذرا تک تا صحیح کیڑی مزے والی گل ہے یار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقہ دے نال حضور دے وسیلہ دے نال رب کریم نے بھیا شہید نو اے شان عطا کیتی ہے، او قبر جا کے بھی زندہ ہے، او جنہاں دے صدقہ نال اے بندیاں نو شان ملی ہے۔ بھیا اس کریم نبی دی شان دا بھائیا تو کیویں حساب لگا سکنا ہے، تو کیویں کہہ سکنا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے قبر دے اندر مر کے مٹی ہو گئے بھائی، شہید نو مقام ملیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ دے نال، شہید زندہ وے حضور دے صدقہ دے نال، حضور دے وسیلہ دے نال۔ بھیا اگر شہید زندہ ہے اس نو اے مقام ملیا ہے تے بھیا بے لجپال نبی دی شان تے بھائیا پھر وراؤل ورا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل احیاء، شہید زندہ ہے۔ آؤ اس حوالہ نال جاننے کہ شہید کیویں زندہ ہے۔ بھائی جڑے ویلے شہید دی روح جسم تو جدا ہوندی ہے نا، اس نو رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر کر دیتا جاندا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس روح نو رب کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر کر دیتا جاندا وے۔ رب کریم دے کول حاضر ہون دی وجہ دے نال، نور و تجلیات دی وجہ دے نال، رب کریم دے فیض دی وجہ دے نال اس بندے دا جڑا جسم ہوندا ہے نا قبر دے اندر تر و تازہ رہندا ہے۔ ہن تسی کہو گے جی یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ جسم روح تو جدا، روح جسم تو جدا، یہ تعلق کیویں قائم ہو گیا؟ یہ جڑا جسم ہے کیویں تر و تازہ رہ سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تے محال ہے۔ کیوں یار اس بارے جاننے ہاں کیونکہ اسی دیہات والے لوگ ہاں، اسی مثال نال گل نو بڑی چھیتی سمجھ جانے ہیں، اور مثال بھی ہو جڑی ساری عقلاں دے مطابق ہوئے۔ تو چلو یار تہاڈی عقلاں دے مطابق ایک مثال دینا وا، اور میرے اس گل کا یقین ہے جی میں تسی اس مثال نو سنو گے تسی اس گل تے یقین رکھ لو گے کہ اللہ تبارک و تعالی جڑا شہید نو مقام عطا کردا ہے نا، اگر کہ ان دی روح جسم تو جدا بھی ہوئے پھر بھی اس کا جسم تر و تازہ رہندا وے۔ اس کی مثال موٹی جی سمجھ لو، دیکھو نا یار ایک پودا اس دی نشو نما ہوندی ہے سورج دی وجہ نال۔ ہن پودے تو سورج جڑا ہے نا کروڑا میل دی مسافت ہے بھائیا، سورج نہ پودے وچ اور نہ پودا سورج وچ، لیکن پھر بھی وہ جڑا پودا ہے نا وہ تر و تازہ رہندا ہے، اس دی نشو نما ہوندی ہے۔ یہ گل ہے نا، سورج کروڑا میل مسافت ہے، اس سے باوجود اس پودے دی نشو نما ہوندی ہے بھائیا۔ اگر پودے دی نشو نما ہو سکتی ہے، اگر بھائی وہ جڑا پودا وے سورج نہ پودے وچ نہ سورج پودے وچ، لیکن پھر بھی وہ جڑا پودا ہے وہ تر و تازہ ہے بھائیا۔ جس طرح وہ پودا تر و تازہ ہے نا، اسی طرح شہید دا جڑا جسم ہوندا ہے نا، اگر کہ روح کروڑا میل مسافت ہوندی ہے، لیکن رب تعالیٰ دی قدرت دی وجہ دے نال اس شہید دے جسم نو تر و تازہ رکھیا جاندا ہے۔ عزیزان من پتہ چل کے جڑے ویلے کوئی بندہ شہید ہوندا ہے تو قبر دے اندر زندہ ہوندا ہے، بھیا میں نہیں کہہ رہا بلکہ رب کریم نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ عزیزان من پتہ چل گیا جڑا بھی بندہ اللہ دے راستے تے شہید ہو جاندا ہے رب کریم اس کو جنت عطا کردا ہے، صحابی ہوے تاں یا غیر صحابی ہوے تاں۔
بھائیا غیر صحابی نو رب تعالی جنت عطا کر رہا ہے کہ بھائیا صحابہ دی پھر کی شان ہوئے گی. بالخصوص چاروں خلفاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاروں یار انہاں نوں رب کریم نے کیڈا مقام کیڈی شان کیڈا رتبہ کیڈا مقام عطا کیتا ہوئے گا. کون بھیا سنیاں دے پیر ابو بکر عمر عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار نے بھیا غیر صحابی نو رب کریم نے اے شان عطا کی تھی انہاں دا جسم بھی سلامت ہے رب کریم انہاں نو جنت بھی عطا کرے گا کہ بھیا صحابی ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پکا تے سچا غلام ہوئے تے کی جان دے ہو رب کریم نے انہاں نو شاناں نہیں عطا کیتیاں ہوندیاں. بھائیا وہ کہڑے گھٹیا قسم دے لوگ ہوندے نے جڑے صحابہ دے بارے بک بک کردے نے. کہڑے گھٹیا قسم دے لوگ ہوندے نے جڑے صحابہ دی آڑ لے کے اہل بیت دے بارے بک بک کردے نے. وہ کہڑے کمینے لوگ ہوندے نے جڑے اہل بیت دی آڑ لے کے صحابہ دے بارے بک بک کردے نے. الحمدللہ رب العالمین بھائیا سنی ہوئے جڑا صحابہ دا بھی ادب کردا ہے تے اہل بیت دا بھی ادب کردا ہے. اور یقین جان جنی دیر تک تو ادب کرے گا اس سے ادب دی وجہ دے نال سائیں تینو بھائیا جنت دی گارنٹی دے گئے نے. بہرحال میں گل کر رہا سی شہید دے حوالہ دے نال. آؤ نا یار جانیے کہ رب کریم شہید نو شانہ کی عطا کردا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے جڑے ویلے کوئی بندہ شہید ہو جاندا ہے رب کریم اس بندے نو 6 انعامات عطا کردا ہے. پہلا انعام رب اس بندے نو اے عطا کردا وے کہ ان دے جسم دے چوں خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے رب کریم شہید دی مغفرت فرما دیندا ہے. اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کریم بندے نو اے انعام عطا کردا وے کہ اس نو جنت دے اندر جو رب نے مقام عطا کیتا ہوندا رب کریم اس نو وقا دیندا ہے. اس نو قبر دے عذاب نو دور رکھیا جاندا ہے. اور کل قیامت دے دیہاڑے جڑی گھبراہٹ ہوے گی رب کریم اس کو بھی شہید نو دور رکھے دا. اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ شہید ہو جاندا ہے رب کریم اس بندے نو ایمان والا لباس پہنائے گا اور اس کا نکاح حورا نال فرمائے گا. اور چھٹا انعام سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا شہید ہوے گا نا کل قیامت دے دیہاڑے کلا جنت وچ نہیں جاوے گا بلکہ ان دے رشتہ داراں وچ 70 لوگ 70 لوگ جڑے گناہگار ہون گے جڑے جہنمی ہون گے انہاں نو نکال کے اپنے نال جنت دے اندر لے کے جاوے گا. پتہ چل گیا جڑا بندہ جہاد کردا دنیا تو چلا جاندا ہے نا رب کریم ایسے بندے نو بڑا مقام عطا کردا ہے. آؤ اس گل نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی روشنی دے اندر جاننے ہاں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیہاڑے فرمایا حضور نے فرمایا سبحان اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنتی لوگاں وچوں ایک بندے دی روح نو اپنے سامنے حاضر کیتا اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذرا اے دس جڑا میں تینوں مقام عطا کیتا وہ مقام کیویں دا ہے. جڑا میں تین رتبہ عطا کیتا ہے جڑی میں تین شان عطا کیتی ہے او شان کیویں دی او مقام کیویں دا ہے رتبہ کیویں دا ہے. او بندہ عرض کردا یا اللہ جڑا تو میں مقام عطا کیتا ہے نا او بڑا بہترین ہے. رب کریم ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم مانگ جو منگے گا تینوں عطا کیتا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ابن آدم نے عرض کی تھی یا اللہ من دوبارہ زندگی عطا کر من دوبارہ تو دنیا چ بھیج. اللہ نے فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کی تھی یا اللہ میں دنیا میں جانا چاہنا وا مال دے لئی نہیں اولاد دے لئی نہیں دنیا نو حاصل کرن دے لئی نہیں. ذرا سن تو صحیح یار اس نے پتہ کی کیا اللہ اکبر کبیرہ اس نے کہا یا اللہ تو زندگی عطا کر میں دوبارہ جانا چاہنا وا کس لئی صرف اس لئی کہ میں جا کے کفار نال لڑا پھر دوبارہ میں شہید ہو کے تیرے کول آواں. عزیزان من پتہ چل گیا تیرا بندہ شہید ہو جاندا ہے رب کریم اس کو بڑا مقام عطا کردا ہے. اس لیے اس بندے نے کیا نا اس لیے تو جنتی نے کیا نا یا اللہ میں دوبارہ زندگی
عطا کر، کیوں؟ تاکہ میں جاواں اور جا کے تیرے راستے دے اندر کفار نال میں جہاد کرا، اور جہاد کردہ کردہ ہی میں دنیا تو چلا جاواں۔ تو پتہ چل گیا شہید نو رب کریم بڑا مقام عطا کردا ہے کہ بھائیا اس لیے تو کہندے نے شہادت تو نسنا نہیں چاہیے، اس لیے تو کہندے نے جہاد تو نسنا نہیں چاہیے۔ بھائیا جہاد دے اندر موت نہیں ہے بلکہ جہاد دے اندر زندگی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تقریباً 550 واری قرآن دے اندر فرمایا اے ایمان والو جاؤ کفار نال جا کے لڑو۔ اللہ نے فرمایا نا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ بھائیا اگر اس کے اندر موت ہوندی نا، اگر اس کے اندر زندگی نہ ہوندی، رب کریم کبھی بھی نہ فرماندا کہ تسی جاؤ اور جا کے کفار نال تسی جنگ کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی نا اونی دیر تک کوئی بھی قوم، اونی دیر تک لوگ ذلیل نہیں ہو سکتے جنی دیر تک جہاد نو ترک نہیں کریں گے۔ تو بھائیا اسی سارے اپنے اپنے گربان اندر ذرا جھانک کے دیکھیے نا کیا ساری عزت ہے؟ کیوں نہیں ہے بھائیا؟ اس لیے کہ ایسا جہاد نو ترک کر دیتا، اور جڑی قوم جہاد نو پسے پشت پھینک دیندی ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او قوم تباہ ہو جاتی۔ من پتہ چل گیا شہید نو رب کریم بڑا مقام عطا کردا ہے، بڑی شان عطا کردا ہے۔ آؤ جہاد فی سبیل اللہ دے بارے مزید جاننے ہاں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، آپ کہتے ہیں کہ ایک دیہڑے مینوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو سعید خدری جڑے بھی بندے نے اللہ دے رب ہون تے، اسلام دے دین ہون تے، اور مینوں اللہ دا آخری نبی منیا نا، رب کریم ایسے بندے نو جنت عطا کرے گا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعد ایسے لوگ نے جنہاں نو رب کریم نے 100 درجات عطا کیتے نے۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ درجات کیویں دے ہون گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک درجے تو دوسرے درجے درمیان فاصلہ پتہ کتنا ہے؟ جنہ دنیا تو آسمان دا ہے۔ پتہ چلیا کہ بعد ایسے لوگ نے جنہاں نو رب کریم نے بڑی شان عطا کی تھی۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کیڑے لوگ نے جنہاں نو رب کریم 100 درجات عطا کرے گا اور انہاں دے درمیان اتنا فاصلہ ہوئے گا؟ یا رسول اللہ کون نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مقام ملے گا کس نو؟ الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دے راستے دے اندر جہاد کرے گا اور اس بندے نو رب کریم ایڑا مقام عطا کرے گا۔ اور بھائی ایڑی نمایاں خصوصیت میرے پیر حسین دے اندر موجود سی، اور شہید دے بارے قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی فرامین دی روشنی کی گل واضح ہوگی۔ جڑا بندہ شہید ہو جاندا ہے نا، رب کریم اس کو بڑیاں شاناں عطا کردا ہے۔ تو دیکھ لو نا ایک زمانہ گزر گیا ہے، دیکھ لو صدیاں گزر گیا نے، بھائیا ہلی بھی میرے پیر حسین دا نام زندہ ہے۔ کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی تیرے پر اسرار بندے انہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ عزیزہ نمان پتہ چل گیا جڑے ویلے کو بندہ شہید ہو جاندا ہے تو رب کریم اس بندے نو بڑی شان عطا کردا ہے، بڑا مقام عطا کردا ہے، اور نمایاں خصوصیت میرے پیر حسین کے اندر موجود سی۔ آؤ مزید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے جاننے ہاں، آپ دے اندر اور کیڑی نمایاں خصوصیت سی؟ بھائی آپ دے اندر ایک اور نمایاں خصوصیت سی صبر۔ آؤ صبر دے بارے جاننے ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ دنیا والو جڑا بندہ صابر ہے اور جڑا بندہ ساڈے تے یقین رکھدا ہے، اسی ہر اس بندے نو امت دے لئی امام بنا چھوڑنے آؤ نا یار جانیے اصل دے اندر صبر ہے کی؟ کیا جڑا اسی صبر کرنے ہے کیا وہ صبر ہے؟ جڑے ویلے کوئی مصیبت پڑ دی ہے پورا اپنا وہ کی آندے نے پنجابی وچ مچ مار کے
واہ ویلا کرن تو بعد پھر کہنے انا للہ و انا الیہ راجعون، گلے شکوے کرن تو بعد پھر کہنے انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا اصل دے اندر اے صبر ہے؟ آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی روشنی دے اندر جاننے اصل دے اندر صبر ہے کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا گزر ہویا ایک قبرستان تو۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیا کہ ایک عورت قبر پہ بیٹھ کر رو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تو ڈر اور صبر کر۔ جڑے ویلے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچانیا نہ، وہ سنا پتا چلیا کہ ایک کون نے، کیونکہ وہ غم میں سی اور رو رہی سی۔ اس نے کیا دیتا جناب جس بندے نو غم اپڑیا ہوئے نا اصل دے اندر اس غم نو وہی بندہ جاندا ہوندا وے۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے یہ کیا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گیا تے لوگاں نے اس مائی نو کیا کہ تو ایڈی ڈاڈی گل کیتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال۔ عورت گھبرائی اور فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر آئی اور آ کے اس نے معافی منگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر اے نہیں ہے جڑا تو صبر کر رہی ہے، صبر تا اے وے جڑے ویلے پہلے بندے نو صدمہ پڑے، یعنی کہ جڑے ویلے بندے نو پہلا صدمہ پہنچے اور اس ویلے بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اصل دے اندر صبر ہے۔ اور اسی کی کرنے پہلے اپنا سارا مچ مار لینے ملے شکوے کر لینے پھر جا کے کہنے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہ صبر نہیں ہے۔ صبر پہلے جنہیں بندے نو صدمہ اپڑے تو بندہ فوراً کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی جیڑا بندہ اینج صبر کرے گا نا ایسے لوگاں دے بارے سائیں فرما گیا نے وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اور بھائی میدان کربلا کے اندر میرے پیر حسین نے جڑے ویلے گرمی برداشت کی تھی، پیاس برداشت کی تھی، جڑے ویلے آپ دے ساتھیاں نو شہید کیتا گیا، آپ نے تو گلا شکوا نہ کیتا، آپ نے صبر دے دامن دے نال آپ وابستہ رہے۔ اور جس طرح دا امام حسین نے بھائیا کربلا دے اندر صبر کیتا اس بندے نو کہاں گے بھائیا اصل دے اندر اے بندہ صابر ہے۔ جڑا بندہ امام حسین دی طرح صبر کرے گا یا جڑا بندہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح صبر کرے گا، آپ نے 10 سال بیماری دے اندر آپ مبتلا رہے، آپ نے ایک باری بھی اللہ دا گلا شکوا نہ کیتا، صبر ہے وے جویں دا جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ دے اندر کیتا۔ بھائیا صبر تائے وے نا جناب ابراہیم علیہ السلام نے جویں دا کیتا صبر کیتا تو رب کریم نے پھر انعام بھی عطا کیتا نا، رب کریم نے انعام عطا کیتا، رب کریم نے جناب ابراہیم نو خلیل اللہ دا لقب عطا کیتا، جناب اسماعیل نے صبر کیتا تو رب نے انہاں نو روح اللہ دا لقب عطا کیتا۔ آقا علیہ السلام انہاں تکالیف نو برداشت کیتا تے اللہ نے حبیب اللہ دا لقب عطا کیتا۔ او بھائیا میرے پیر حسین نے کربلا دے اندر صبر کیتا، اس لیے تے آپ نو سید الشہداء کہا جاندا ہے۔ آؤ یار مزید جاننے جڑے لوگ صبر کرتے ہیں رب کریم انہاں نو مقام کی عطا کردا ہے، انہاں نو رب کریم شان کی عطا کردا ہے۔ اور اصل دے اندر صبر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی روشنی دے اندر جاننے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ جڑے ویلے جنگ حنین دے اندر مسلمان لڑن دے لے گئے اللہ تبارک و تعالی نے مسلماناں نو فتح عطا کر دیتی، سبحان اللہ۔ تو جڑا اتوں مال ملیا نا مال غنیمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اندر اس نو تقسیم کیتا، بعض نو زیادہ دیتا، بعض نو رب کریم دے پیارے حبیب نے تھوڑا دیتا۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح مال نو تقسیم کیتا ممکن اس کے اندر بھی حکمت ہوئے گی کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا اس کائنات کے اندر بھیا کوئی بھی عادل نہیں ہے۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج مال تقسیم کیتا نہ تے ایک منافق بندہ بول اٹھیا اور بول کے کہنا وے اج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا مال تقسیم کیتا نا اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عادلانہ معاملہ نہیں فرمایا، اور اس مال دے تقسیم کرن دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی دی خوشنودی نو ملحوظ خاطر نہیں رکھیا۔ جڑے ویلے اس منافق بدبخت نے گل کیتی نا
اللہ اکبر کبیرہ تے صحابی بیٹھے سن انہوں نے کہا کہ میں اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ضرور جا کے دساں گا جو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کیا وے۔ وہ جڑے میرے صحابی حضور دے کول آئے تے آ کے دسیا یا رسول اللہ فلاں بندہ تواڈے بارے اینج دی گل کر رہا سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ اور اللہ دا رسول عادل نہیں ہے تے پھر کائنات دے اندر کوئی بھی عادل نہیں ہے۔ جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گل کی پھر حضور نے فرمایا کہ میرے بھائی موسیٰ نو اس تو زیادہ انہاں دی قوم والیاں نے تکالیف دتیاں، لیکن میرے بھائی موسیٰ نے صبر کیتا لہذا میں بھی صبر کریں گے۔ بھائیا پتہ چل گیا صبر کرنا یہ انبیاء دا شیوا وے، اور جڑا بھی بندہ صبر کردا وے وہ انبیاء دی سنت تے عمل کردا وے، تے جڑا بھی بندہ انبیاء دے طریقیاں تے چلدا ہے، میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ وبہداہ مقتدی، اور جڑا بھی بندہ انبیاء دے طریقے تے چلے گا رب کریم انہاں نوں شانہ عطا کر دے گا۔ تے بھائیا اس حدیث تو بھی گل واضح ہو گئی، جڑا بندہ صبر کردا رب کریم اس نوں بڑیاں شانہ عطا کردا ہے۔ آؤ مزید اس سے متعلق جاننے ہاں صبر ہے کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، آپ کہندے نے ایک دیہڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک انج دا وقت آن والا ہے لوگ بعض لوگاں نوں تواڈے تے ترجیح دین گے، یعنی کہ صحابہ تے کی کرن گے ترجیح دین گے۔ سمجھا رہی میں جو کہنا چاہ رہا ہاں، صحابہ تے بعض لوگ کی کرن گے ترجیح دین گے، ترجیح دین گے، سمجھ گئے ہو نا؟ کی دیں گے؟ ترجیح دیں گے۔ اگے فرمایا کہ بعض لوگ کی کریں گے ترجیح دیں گے اور اینڈ دیا گلا کریں گے جس کو تسی برا جانو گے۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جڑے ویلے اے معاملہ سی تکاں دے، جڑے ویلے سی اے وقت پاواں گے تے ساڈے لئی حکم کیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ویلے تساں لوگاں دے حقوق ادا کرنے اور صبر دے دامن تساں تھام کے رکھنا میں اور اپنے حقوق اللہ تبارک و تعالی کو منگنے میں۔ عزیزان مان اس حدیث سے بھی گل واضح ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نوں بھی صبر دی تلقین کیتی سی، اور بھائیا صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے، اور جے لوگ صبر کردے نے اللہ کریم فرماندا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اور بھائیا جے لوگ صبر کردے نے اللہ تبارک و تعالی امام حسین دی طرح انہاں سارے لوگاں نوں رب کریم شانہ عطا کر دیندا ہے۔ عزیزان ایمان اس حدیث تو بھی گل واضح ہو گئی، جڑے لوگ صبر کردے نے رب کریم انہاں نوں شانہ بڑیاں عطا کردا ہے، مقام بڑا عطا کردا ہے۔ بھیا یہ صبر کرنے والا معاملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن جڑا بندہ صبر کر جاندے نا بھائیا رب کریم اس بندے نو مقام بڑا اونچا عطا کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ ایک دیہڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار دیاں کچھ عورتاں نو خطبہ دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تواڈے وچ اگر کسے دے 3 بیٹے دنیا تو چلے جان اور وہ عورت صبر کرے، اس سے والدین صبر کرن، انہاں دے صبر کرن دی وجہ دے نال رب کریم انہاں نوں جنت عطا کرے گا۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اگر کس کے 2 بیٹیاں کا انتقال ہو جائے یا ایک دا پھر کی حکم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کرنا اس دا کام ہے، اس نو شان مقام جنت عطا کرنا اے میرے رب دا کام ہے۔ بھائیا پتہ چلیا جڑے لوگ صبر کردے نے رب کریم انہاں نو مقام شان رتبہ بڑا عطا کردا ہے۔ کیونکہ میں صبر دے حوالے نال گل کر رہا ہاں، صبر دے حوالے نال گل کر رہا ہاں تے میں وہی احادیث والے سامنے پڑھاں گا جڑی صبر دے ریلیٹڈ ہو گئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نہ صبر دا یعنی کہ موضوع یعنی کہ میں صبر دے حوالے نال گل کرنی ہے تے گل وچ کچھ اور کر دینا، نہ 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 بھیا ساڈے مدارس کے اندر سانوں یہ نہیں سکھایا جاتا، بلکہ جس موضوع نو تسی سلیکٹ کرو اس نو آخر تک لے کے چلو۔ بہرحال میں صبر دے حوالے نال گل کر رہا سا، آؤ جاننے ہاں صابر نو رب کریم سبحان اللہ شان کی عطا کردا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کر دیں بھائیا الحمدللہ رب العالمین سننی
اور سنیاں دے بھائیا خاصا وے سنی یا تے قرآن پڑھ دینے یا لجپال نبی دا فرمان پڑھ دینے اور لجپال نبی دا فرمان بھی او پڑھ دینے سبحان اللہ اور یہ حدیث پڑھ دینے بھائی جڑیاں بالکل صحیح نے سمجھ آ رہی ہے کوئی ضعیف مردود یعنی کہ جڑیاں اتھینٹک جنہ دیاں اسناد درست نہیں ہیں اولیاں کدی اسی حدیثاں نہیں پڑھیاں اسی عوام الناس کے اندر اولیاں حدیثاں رکھنے ہاں او حدیثاں پڑھ پڑھ کے سنانے ہیں بھائی جنہ دیاں سندہ بالکل ٹھیک نہیں کوئی اگر جرح و تعدیل والے کتاباں سامنے رکھ کے انہاں تے جرح کرنے کی کوشش کرے گا نا کہ بھائیا صرف ناکامیوں دے آتے چاہے گی سنیاں دے بارے گال نہیں کر لگا بہرحال میں گل کر رہا سی صبر دے حوالہ دے نال حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن دا معاملہ بھی کیڑا مزے دا ہوندا ہے مومن دے ہر معاملہ دے اندر خیر ہوندی ہے جڑے ویلے اس نو کوئی تکلیف پہنچدی ہے تے او صبر کردا ہے او شکریہ ادا کردا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہندا ہے اور جڑے ویلے اس نو کوئی نقصان پہنچدا ہے اس ویلے بھی صبر کردا ہے تکلیف تے صبر کرنا نقصان تے صبر کرن دی وجہ دے نال رب کریم اس بندے نو اجر عطا کردا ہے تے بھائیا اے میں اپنے کول نہیں کہہ رہا نہ کوئی گپ سنا رہا ہاں ایک تے حضور دا فرمان ہے اور دوسرا قرآن دے اندر بھی ملتا ہے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے حبیب جڑا بندہ صبر کرے گا انہاں سارے بندیاں نو خوشخبری دے دے یا اللہ کس سی اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ کہ بھائی پتہ چل گیا جڑا بندہ مصیبت تے نقصان تے صبر کر جاوے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دے وے بھائیا سائیں انہاں دے بارے کہہ گئے نے ایسے لوگاں نو اسی جنت عطا کران گے عزیزان من جہاد کرنا اور صبر دے دامن دے نال وابستہ رہنا یہ بڑا چنگا عمل ہے لیکن جڑے ویلے جہاد کردیاں ہویا اور عبادات کردیاں ہویا بندے دے اندر ریاکاری والا معاملہ آ جاندہ نا تو بھائی اس بندے دی ساری عبادات نو ضائع کر دیتا جاندہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چاہے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ذرا جہاد دی فضیلت دے بارے دسو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی یہ جڑا جہاد ہے نا یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے جڑا بندہ جہاد کردا ہے جڑا بندہ صبر دے دامن نال وابستہ رہندا ہے رب کریم ایسے بندے نو شان مقام رتبہ بڑا عطا کردا ہے ہاں ایک گل ہے کہ رتبہ اس نو مقام اس نو شان اس نو جڑا بندہ صرف اللہ دی رضا دی خاطر کردا ہے جڑا بھی بندہ ریاکاری والا معاملہ کرے گا صبر دے اندر عبادات دے اندر یا جہاد دے اندر کہ لوگوں نے پتہ چلے میں کیڈا وڈا جنگ جو ہاں حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس لیے ساری عبادات نو ضائع فرما دے گا اور اس بندے دا کل قیامت دے دیاڑے اللہ دے کوئی حصہ نہیں ہوگا لہذا پتہ چل گیا جڑے ویلے ریاکاری بندے دے اندر آ جاندی ہے نا ان دی عبادات نو ضائع کر دیتا جاتا ہے یا جڑے ویلے کو بندہ ریاکاری کردا تے لوگاں نو پتہ نہیں چلدا کہ اس بندے دے سینہ دے اندر کی ہے لیکن بھائی رب کو کچھ چھپا نہیں سکدے کیونکہ میرے رب دی شان ہے انہ علیم بذات الصدور ونحن اقرب الیہ من حبل الورید آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ رب کریم تواڈے مال نو تواڈیاں شکلاں نو نہیں تکدا عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تکدا کس نو ہے سبحان اللہ حضور نے فرمایا اللہ کریم بندے دے دل نو تکدا ہے یار جڑے ویلے بندے دے دل دے اندر ریاکاری والا معاملہ ہوئے گا جڑے ویلے او عبادت کر رہا ہوئے گا لیکن لوگاں دکھلان درے کہ لوگ کہن ایک ایڈا وڈا نمازی ہے
جہاد تا کر رہے لیکن لوگاں نو وکھان دے لوگاں نو پتہ چلے کہ ایک ایڈا بڑا جنگ جوئے رب کریم دے پیارے حبیب نے فرمایا کہ دنیا دے اندر ہی رب کریم اس بندے نو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا دے دا، کل قیامت دے دیہڑے اس بندے نو کوئی فائدہ عطا نہیں کیتا جائے گا۔ پتہ چل گیا ریاکار جڑا بندہ ہے نا اس بندے دا آخرت دے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذا بھائی جڑے ویلے عبادات کرو جہاد کرو کہ بھائیا اللہ دی رضا دی خاطر کرو، اللہ نو راضی کرن دی خاطر کرو، اللہ دی رضا دی خاطر کم کرنا دواڈا کام ہے دنیا چ قبر چ اور حشر دے دیہڑے میرے مالک دن کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ بہرحال میں گل کر رہا سی صبر حسین دے حوالے نال۔ یار ایک عام بندہ جڑے ویلے صبر کردا ہے نا، ایک عام بندہ اللہ تے توکل رکھدا ہے نا، ایک عام بندہ جڑے ویلے شہید ہو جاندا ہے وہ علیحدہ گل جڑے ویلے بندہ انہاں معاملات نال وابستہ ہو جاندا ہے بندہ عام نہیں رہندا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شان نہیں نہ پڑھ سکدا۔ او امام حسین جنہاں نو حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے نے، او امام حسین جنہاں نو جنتی نوجواناں دا سردار کیا گیا۔ کون امام حسین؟ جو اللہ تبارک و تعالی دے حبیب، نبیاں دے سردار، تمام جہاناں دے سردار دے واسطے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے شہزادے امام حسن دے بھائی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے بھائیا اتنے بڑی بڑی شان والے رشتیاں دے نال آپ دا تعلق اور آپ نے صبر دے دامن نو تھام کے رکھیا، اللہ تے توکل رکھیا، بالآخر آپ نے شہادت کو ترجیح دیتی۔ یار ایڈیاں شاناں آپ دیاں اپنیاں بھی نے اور جنہاں نال تعلق ہے انہاں دی بھی شاناں بڑیاں نے۔ تو کی جان دے ہو رب کریم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شان نہیں عطا کی ہوگی بھیا امام حسین نو رب کریم نے بڑی شان عطا کیتی ہے، بڑی شان عطا کیتی۔ بھائی دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے پیر حسین دا بھائیا نام ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے پیر حسین نو رب کریم نے بڑی شان عطا کیتی، جیڑی میرے پیر حسین نو رب کریم نے شان عطا کیتی میرے جیسے بندہ نے چیز کو الفاظ نہیں آنے ایسے کہ میں پیر حسین دی شان کو بیان کر سکا۔ چلو آؤ کسی بزرگ کلو تھوڑے جے یا تھوڑی دیر دلے الفاظ ادارے لے لینے۔ بزرگ کہہ گئے اور دس گئے کہ حسین ابن حیدر کون نے؟ کون امام حسین؟ او امام حسین جنہ دے بارے بزرگ فرما گیا شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، دین اس حسین، دین پناہ اس حسین، سرداد نداد دس در دس یزید حقا کے بقائے لا الہ الا اللہ اس حسین۔ بھائیا سن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے صبر دے دامن نو تھام کے رکھیا، آپ صبر دے نال وابستہ رہے اور جے لوگ صبر کردے نا انہاں دے بارے رب کریم نے ارشاد فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اے سن میرے پیر حسین سبحان اللہ۔ پتہ چلیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو رب کریم نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے۔ بھائیا امام حسین تے امام حسین نے جڑا بندہ خادم حسین بن جائے بھائیا رب کریم اس بندے نو ہی بڑیاں شاناں عطا کر دیندا۔ اے سن امام حسین آنا یار تین مدرسہ کون امام حسین؟ کیونکہ میرا موضوع سی فلسفہ شہادت امام حسین اور بڑے سامنے میں تین گلاں کرنیاں سن۔ ایک شہید نو رب مقام کی عطا کردا ہے اور دوسرا اصل دے اندر صبر حسین کی ہے اور جڑا بندہ صبر کردا ہے رب کریم اس نو کی انعام عطا کردا ہے۔ اے دونوں پہلو میں تہاڈے سامنے بیان کر چکیا ہاں۔ ہن گل کرنے ہیں توکل علی اللہ دے حوالے نال جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اور اللہ دے حبیب سے توکل رکھیا۔ آؤ اس بار جاننے جڑے لوگ توکل علی اللہ کردے نے رب کریم انہاں نو انعام کی عطا کردا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جیڑا بندہ ساڈے تے توکل رکھدا ہے نا اسی اس نو رزق اس جگہ تو دینے ہاں جتھے اس بندے دا گمان بھی نہیں ہوندا۔ لہذا اگر کوئی بندہ شان چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ تے توکل رکھے۔ صبر کرنا توکل رکھنا ان دا کام ہے
کہ مالک اس بندے نو دنیا وچ قبر وچ اور حشر دے دیہڑے کامیاب عطا فرما دے گا۔ آؤ نا یار جانیے توکل علی اللہ جے لوگ کردے نے انہاں لوگاں نو اللہ تبارک و تعالی مقام کی عطا کردا، شان کی عطا کردا وے۔ ایک تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جے لوگ میرے تے توکل رکھدے نے انہاں لوگاں نوں میں رزق اس جگہ تو دینا وا جس انہاں لوگاں دا گمان ہی نہیں ہوندا۔ سب تو وڈی اور موٹی مثال اے وے کہ جڑے ویلے اللہ اور اللہ دے حبیب نے حکم دیتا صحابہ نے اپنا مال چھڑیا نا، اولاد نو چھڑیا اپنے گھراں نو چھڑیا جائیداد نو چھڑیا اپنے والدین نو چھڑیا اپنے دوستاں نو چھڑیا، ہر ایک چیز چھوڑ کے جڑے ویلے مدینے وال گئے سن نا اللہ تبارک و تعالی انہاں نو مایوس نہیں ہون دتا بلکہ انہاں دی مدد فرمائی۔ کیویں؟ جڑے مدینے والے لوگ سن نا انہاں نے انہاں نو اپنا بھائی بنا لیا اور اپنی جائیداد دے اندر انہاں سارے لوگاں نو سبحان اللہ مدینے والے جڑے حضور دے غلام سن نا انہاں نے شامل فرما لیا۔ اصل گل اے وے انہاں نے اللہ تے توکل رکھیا بھائی، جیڑا بندہ اللہ تے بھروسہ رکھدا رب کریم اس بندے نو کدی بھی اور کسے بھی میدان دے اندر بھائی ناکام نہیں ہون دیندا۔ آؤ اس حوالہ نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھنے سننے تاکہ گل واضح ہو جائے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑے بندے نے مینوں ایک گل دی ضمانت دے دے نا تو اس بندے نو میں جنت دی ضمانت دے دیاں گا۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کی؟ حضور نے فرمایا کسی دے اگے کر کے ہاتھ نہیں کرنا، کسی کو منگنا نہیں، یعنی اللہ تے توکل رکھنا میں۔ جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا تے صحابی کہندے جڑے ویلے اسی اونٹ تے یعنی اپنی سواری تے بیٹھے ہوندے سن کوئی چیز زمین تے گردی سی کسی بندے نو نہیں سی کہندے بلکہ آپ نیچے اتر کے اس چیز نو پکڑ لیندے سن۔ حالانکہ جائز ہے لیکن صحابہ نے توکل علی اللہ کیتا، یعنی اللہ تے بھروسہ رکھیا۔ اور یاد رکھو جڑا بندہ اللہ تے بھروسہ رکھدا ہے رب کریم انہاں سارے لوگاں نو شانہ عطا کر دیندا ہے۔ بھائی نمایاں اور بالکل صاف جڑی بالکل تواڈے لئی آسانی دے لئی میں ایک مثال دے دینا وا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ دیکھ لو انہاں نے اللہ تے اللہ دے حبیب تے بھروسہ رکھیا، مدینہ چھوڑیا کربلا ہے اور رب کریم نے انہاں نو تا حیات زندہ فرما دیتا۔ تو پتہ چل گیا جے لوگ توکل رکھدے نے اللہ تے بھروسہ رکھدے نے رب کریم انہاں نو جنت عطا کردا وے۔ آؤ مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی روشنی دے اندر جاننا جے لوگ توکل رکھدے نے اللہ تے اللہ دے حبیب تے رب کریم انہاں نو شانہ کی عطا کردا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دے اندر کچھ انج دے بھی لوگ جان گے جڑے بڑے نرم مزاج ہون گے اور اللہ تے توکل انج رکھدے ہون گے جویں پرندے اللہ تے توکل رکھدے نے۔ کیونکہ جس ٹائم صبح پرندے نکلتے ہیں تو بالکل انہاں کول کوئی شے نہیں ہوندی، خالی پیٹ نکلتے ہیں۔ جس ٹائم جاندے ہیں تو پیٹ بھر کے جاندے ہیں، کوئی چیز اپنے لیے رکھتے بھی نہیں ہے، اکٹھی بھی نہیں کرتے، اللہ تے بھروسہ رکھتے ہیں۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی انجے لوگ نے جو پرندیاں کی طرح اللہ تے بھروسہ رکھتے ہیں، ایسے لوگاں نو رب کریم جنت عطا کرے گا۔ کہ بھائی سانو پھر چاہیے نا اسی اللہ تے بھروسہ رکھیے، اللہ تے توکل رکھیے اور یاد رکھو جڑا بندہ توکل رکھے گا رب کریم ہر اس بندے نو کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اج کل ساڑے اس دور دا ایک بہت بڑا مسئلہ وے، لوگاں نے توکل سمجھ لیا کہ گھر چپ کر کے بیٹھ کام نہ کرو محنت نہ کرو اور گھر بیٹھو۔ کیوں آندے نے جی اللہ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرمایا کہ میں رزق داں گا، بھائی رب رزق دے گا۔ اس سے مالک نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، میں وہ عطا کروں گا جو بندہ کوشش کرے گا۔ اسی طرح نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن تو نا رہنے والے کچھ لوگ آئے، آپ نے فرمایا تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا جی اسی توکل اللہ والے لوگ ہیں، یعنی اسی اللہ تے بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا تسی اللہ تے بھروسہ رکھنے والے لوگ نہیں، بھروسہ رکھنے والے او لوگ نے جنہاں نے بیج نو زمین وچ بویا، یعنی جنہاں لوگاں نے محنت کی تھی اور اس کا نتیجہ اللہ تے چھوڑ دیتا، اصل دے اندر او لوگ نے جڑے اللہ تے بھروسہ رکھ دے۔
یہ چپ کر گجرے چ بیٹھ جان، گارے چ بیٹھ جان اور کہن کہ رب تعالیٰ میں رزق دے گا. بھائی رب اس سارا رزق نہیں دے گا. مالک رزق دے سکتا ہے لیکن اس نے ایک قانون بنایا، اس کا ایک قاعدہ کھل گیا ہے، رزق اس کو ملے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. پتا چلیا جو لوگ اللہ تے بھروسہ رکھ دینے، توکل رکھ دینے، رب کریم انہاں لوگوں نے جنت عطا کر دے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ دنیا دے اندر، کائنات دے اندر اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں سب تو زیادہ طاقتور ہو جا تو اس نے چاہیے اللہ تے بھروسہ رکھے. جس بندے نو اللہ دی مدد مل جائے گی وہ بندہ سب تو زیادہ طاقتور ہوئے گا. پتا چل گیا جے لوگ اللہ تے بھروسہ رکھ دینے، اللہ دے حبیب تے بھروسہ رکھ دینے، رب قریب انہاں لوگاں نو ہر میدان دے اندر کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے. دیکھو نا یار، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سن یہی پیغام دیتا، او دنیا والوں میں اللہ دے بھروسے تے مدینہ چھوڑ کے کربلا گیا ہوا، میں گیا ہوا تے اللہ نے میری قربانی نو ضائع نہیں کیتا بلکہ قیامت دے لئے میرے نام نو زندہ رب تعالیٰ نے فرما چھوڑیا ہے. لہذا بھائی پتہ چل گیا اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے تو اس میں چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت پہ عمل کرے. بھائی یہ جڑا واقعہ کربلا وے، اللہ اکبر کبیرہ، جڑا واقعہ کربلا ہویا ہے بھائی اس کے اندر سن اسباق ملتے ہیں، کامیابی دے اسباق ملتے ہیں. یا سب تو بڑا سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ قرآن نال اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دے نال وابستہ ہو جائیے. جڑا جڑا بندہ وابستہ ہو جائے گا رب کریم انہاں نوں شانہ عطا کر دے گا. اے بھیا میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کریم نے خود فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير